الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو اور ایمان والے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم لوگوں کو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کی یعنی اپنی اولاد کی اور اپنے نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے. چنانچہ آپ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں، تمام نے اپنے گھر والوں کی ایمان کی اور جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی کہ جس طریقے سے ہم جہنم سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور ایمان پر زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہماری اولاد بھی اسی فکر میں اور ایمان پر رہتے ہوئے زندگی گزارے. چنانچہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کی نظر سے گزرے گا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کو یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑا جس کو آج مکہ معظمہ کہا جاتا ہے، تو جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کچھ دعائیں فرمائی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، کہ اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنائیے اور میری ذریت و اولاد کو بھی نمازی بنائیے اور میری دعا کو قبول فرمائیے. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور جب اس عظیم کارنامے سے فارغ ہو گئے، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرمائی: ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، کہ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں آپ کا تابعدار بنائیے اور ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو بھی آپ کا تابعدار بنائیے. نیز ایک جگہ پر قرآن کریم میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا: یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، لہذا تم اسلام پر ہی مرنا، تم صرف اسلام پر ہی مرو گی۔ تو قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ ہم خود بھی اس آگ سے بچنے کی فکر کرے اور اپنے نسلوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرے کہ صحیح معنوں میں ہماری اولاد اور ہم دین پر یا ایمان پر ہے یا نہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اپنے نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ پھر آگے فرمایا وقودها الناس والحجارہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کو دہکانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہے اور گھاس پھوس نہیں ہے اور کوئلہ نہیں ہے کہ جو جلدی سے بجھ جاتے ہیں، بلکہ اس آگ کو دہکانے کے لیے انسان اور پتھر ہے۔ اس کی تپش کا اور اس کی گرمی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم لکل جزء منها حرها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ جو تمہاری آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے 70 یعنی کہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس کے ہر ایک حصے میں اسی طرح کی تپش اور گرمی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ انسان جب 70 حصوں میں سے ایک حصے کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو انسان اس سے 70 گنا زیادہ آگ کا تحمل اس کو برداشت کیسے کر پائے گا؟ نیز حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ جلتے جلتے سرخ یعنی کہ لال ہو گئی۔ پھر اس جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ دہکتے دہکتے سفید ہو گئی، اور پھر اس جہنم کی آگ کو 1 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ دہکتے دہکتے سیاہ ہو گئی، اور آج جہنم کی آگ اسی سیاہ حالت پر دہک رہی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرے اور اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب اس آگ سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ اس آگ سے بچاؤ اس طریقے سے ہوگا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر، فرشتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں پر، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ تمام عقائد جو متواتر طور پر امت میں ثابت ہے، مثلا پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا نہ ہونا، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا تمام انبیاء سے افضل ہونا، اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کا معیار حق ہونا، اور صحابہ جن باتوں پر اجماع کر لے اس کا حق ہونا اور اس پر عمل کا واجب ہونا،
وغیرہ وغیرہ، ان تمام باتوں پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اولاد کو بھی ان تمام عقائد سے اور ان تمام باتوں سے واقف کرانا چاہیے، تاکہ جو گمراہ فرقے ہیں، جو گمراہ طاقتیں ہیں، جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے ذہن کو اور ان کے دماغ کو خراب نہ کر سکے، تبھی تو وہ جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے۔ اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ہمارے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو بس اعمال کے بنا پر ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچ پائیں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کی بھی درستگی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو، ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو نمازی نہ ہو، ہمارا ہر ایک بچہ پکا نمازی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صاف ارشاد فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم علیها اذا بلغوا 10، کہ تم اپنے بچوں کو نماز سکھلاؤ، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور اگر وہ نماز اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر تنبیہ کرو کہ کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، ہمارے گھر کا ماحول نماز والا ہونا چاہیے، گھر کے تمام افراد نمازی ہونے چاہیے، اور ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض گھر کے اندر کا کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرے، یہ سارے لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، میں اکیلا ہی ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پورا گھرانہ بے نمازی ہو جائے، اور حال یہ ہو کہ جو شخص گھر میں نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو نکو بنا دیا جائے، یعنی کہ وہ اپنے آپ میں ایک عیب محسوس کرے، اس طریقے سے وہ شرم اور اس طریقے سے کوئی چیز محسوس کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر کے تمام افراد کو نمازی ہونا چاہیے، ایسا ہمارے گھر کا ماحول بنانا ہے۔ اور یہ کب بنے گا؟ جب بڑے حضرات نماز کی پابندی کریں گے تو ان کو دیکھ کر چھوٹے لوگ بھی نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود نماز سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ ایمان اور اسلام کے بعد سب سے اہم چیز اسلام میں اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے کافر اور مومن کے درمیان امتیاز اور فرق کیا جا سکتا ہے، اور نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر اسی کو گرا دیا تو تم نے دوسرے سارے پورے اسلام کے ستونوں کو گرا دیا۔ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو لغویات سے اور فضولیات سے اور اسی طریقے سے گندے جذبات سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جہنم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بڑے ترشرو ہے، یعنی دیکھ کر ہمیں خوف لگے، ہم ڈر جائیں، اس طریقے سے ترشرو ہے اور بڑے طاقتور اور مضبوط ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس سے خوشامد کر لے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو کسی پر رحم آ جائے اور کسی پر ترس آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کو عذاب سے چھوڑ دے، اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سارے جہنمی لوگ اکٹھا ہو جائے اور فرشتوں کو گھیر لے اور اس کی پٹائی کر کے جہنم سے باہر نکل جائے، جیسا کہ دنیا کی جیلوں میں اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ تمام قیدی لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں
اور جیلر کی پٹائی کر دیتے ہیں اور اس کو کمرے میں بند کر کے دروازہ کھول کر باہر چلے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تصور ہرگز مت کرنا، اس لیے کہ ان فرشتوں کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اگر سارے جہنمی بھی اکٹھا ہو کر ایک ہو جائیں گے پھر بھی وہ ایک فرشتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرمو نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو آرڈر ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہی مضمون ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی لوگ چیخیں گے اور چلائیں گے اور جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ کسی ایک دن تو سزا کو اور اس عذاب کو موقوف کر دیا جائے، چھٹی کر دی جائے تاکہ ہمیں راحت محسوس ہو۔ کئی سالوں تک فرشتہ جواب نہیں دے گا اور کئی سالوں کے بعد جب جہنم کا داروغہ جہنم پر مقرر فرشتہ جواب دے گا تو وہ یہ جواب دے گا کہ تم یہ بات کر رہے ہو، کل قیامت کے دن جب پیغمبر تمہیں سمجھا رہے تھے تو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اب یہ باتیں کر رہے ہو، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جہنم میں جلو، چیختے اور چلاتے رہو، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کا انتظام اسی دنیا سے کر جانا ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے، کوئی یہ نہ سوچے کہ کل جا کر ہم انتظام کر لیں گے اور ہم کوئی تدبیر اپنا لیں گے، اس لیے کہ وہاں کوئی تدبیر کام آنے والے نہیں ہے۔ سارے انتظامات ہمیں یہیں سے کر جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا عمل بھی درست ہو اور ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرے اور ہماری زندگی فضولیات سے، لغویات سے، منکرات سے، معاصی سے، گناہوں سے خالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، پوری امت مسلمہ کو اور ہماری نسلوں کو ایمان پر استقامت اور مضبوطی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔